السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28، آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض حیض کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا اذن وہ تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا پس دور رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، عورتوں سے حیض کے دوران الگ رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، ولا اور نہ تقربوہن ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم تمہیں حکم دیا اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، ان بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، و یحب اور وہ محبت رکھتا ہے، المتطہرین پاکیزہ لوگوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے تھے، یعنی اہل عرب، اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ ایک ناپاکی ہے اور تکلیف ہے، تو ان ایام میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح تم تعلقات زن و شو پورے کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم کھیتیاں ہیں تمہاری، فاتو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک وہ، ملاقوہ تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ عورتوں کو کھیتی سے مثال دی ہے، جیسے کسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور فصل حاصل کرتا ہے، اسی طرح تعلقات زن و شو سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کا انتظام کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم ملاقوہ کہ تم اسے ملنے والے ہو، یعنی اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرو، ہر کام میں اللہ کا تقویٰ مقصود ہونا چاہیے، اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ سے ہم نے ملنا ہے اس پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ وبشر المومنین اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کامیابی کی۔ آیت 224۔ ولا تجعلوا اور نہ بناؤ، ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ اللہ کو، عرضۃ نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبروا تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا اور اصلاح کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے نیکی کے کام کرنے سے بھی باز رہو،
کہ تم نے کہو کہ ہم نے نیکی نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہو ہم نیکی نہیں کریں گے، ہم تقویٰ نہیں اختیار کریں گے، ہم پرہیزگار نہیں بنیں گے، ہم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے، بلکہ نیکی کے کام کرنے کے لیے اگر قسم کو توڑنا بھی پڑے تو توڑ سکتے ہیں، کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ نوح میں، کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اپنے ایک رشتہ دار تھے ان کے مستح، ان کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب واقعہ افک پیش آیا، جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، تو اس میں وہ مستح جس کی مدد کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بہتان لگانے میں بڑھ چڑھ کر کام لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اس کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیک کام کرنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے اور نیک کام کرنے سے باز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جو کام نیکی کا کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا نہیں، یؤاخذکم تمہاری پکڑ کرے گا، اللہ باللغو ساتھ لغو، لا یعنی بے معنی، فی ایمانکم تمہاری قسموں سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری جو لا یعنی اور بے معنی قسمیں ہیں ان پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا تقیہ کلام بعض لوگوں کا، وہ اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں ہر بات میں، اور اہل عرب میں بھی یہ بات تقیہ کلام ہی ہے کہ واللہ للہ اکثر ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری لا یعنی اور بے معنی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ تمہاری پکڑ کرے گا، بما ساتھ جو کسبت کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تم اپنے دل سے قسمیں کھاتے ہو، جو نیتاً ارادتاً قسمیں کھاتے ہو، اس کی پکڑ ہوگی، بس لا یعنی قسموں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے مومنوں پر، مسلمانوں پر۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ آیت 226، للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یولون قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں، تربص تو وہ رکے رہیں، اربعۃ اشہر 4 ماہ تک، فإن فاءوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں بھی قسم کا ذکر ہے، لیکن خاص قسم کی قسم کا ذکر ہے، کہ جو عربوں میں روایت تھا کہ عورتوں سے اگر عورتوں سے ناراضگی ہو جاتی تو ان سے تعلق ختم کر لیتے تھے، تو نہ وہ شادی شدہ ہو رہتی تھیں، نہ وہ مطلقہ ہوتی تھیں، ان کو طلاق نہیں دیتے تھے، وہ درمیان میں لٹکی رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حل بتایا کہ 4 ماہ تک کے لیے قسم کھا سکتے ہیں، بیوی کے قریب نہ جانے کی، تعلقات زن و شو نہ پورا کرنے کی، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس کے بعد پھر طلاق کا وہ ہو جائے گا، قانون لاگو ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک مثال آتی ہے اسلامی تاریخ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو ان سے پوچھا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے عرصے تک دور رہ سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 ماہ تک۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجاہدین تھے ان کو 4 ماہ کے بعد چھٹی دینے کا اعلان کیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، تربص اربعۃ اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی 4 ماہ کی مدت کے دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں مرد، لیکن پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قسم کا، کہ 3 روزے رکھیں، یا 1 غلام آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں دستور کے مطابق۔ آیت نمبر 227، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان اگر عزموا، وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ 4 ماہ کے بعد بھی مردوں کا غصہ برقرار ہے، ان کا ارادہ پکا ہے، تو 4 ماہ کے بعد وہ طلاق دے دیں، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 228، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں۔ یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی فوری، ان کو 3 ماہ کی عدت گزارنی ہوگی، اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ تو اس میں بھی حکمت ہے، عدت میں بھی، کہ 3 ماہ کے اندر اندر حمل ظاہر ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر شوہر کا ارادہ بدل جائے اور وہ اصلاح کرنا چاہے، تو 3 ماہ کے اندر اندر، عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر لے، تو پھر طلاق ختم ہو جائے گی، یعنی وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر دوسرا نکاح کیے۔ تو یہ طلاق رجعی میں ایسا ہو سکتا ہے اور طلاق بائن میں ہو سکتا ہے، لیکن جو طلاق مغلظہ ہے، 3 طلاقیں، ان میں ایسا رجوع نہیں ہو سکتا، اس میں پھر یہ کہ حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دوسرا حکم اس آیت میں عورتوں کے لیے آیا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان کے لیے حلال نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی أرحامہن، ان کے رحموں میں، ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ تو ایسا نہ ہو کہ عورتیں حمل کے بارے میں بتائیں نہ، کہ کہیں ہمارا بچہ نہ چھین لے ہمارا شوہر ہم سے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور چھپانا نہیں چاہیے اگر وہ حمل سے ہیں خواتین جو عدت میں ہیں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لے جانے کے، فی ذَلِكَ، اس معاملے میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا۔ تو پھر اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زوجہ حمل سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں نرمی آئے اور وہ ان کو واپس لے جانا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، صلح کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اس میں عورت کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ عدت کے دوران شوہر واپس لے جا سکتا ہے اپنی بیوی کو، رجوع کر سکتا ہے، صلح کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل، مانند، الذی، جو، علیہن، ان پر ذمہ داری ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، ان عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا